ابھی میں تمہیں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن بس یہ جان لو کہ جے کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا۔ ابھی جاؤ، بعد میں بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے اور غصے سے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جیسے ہی ایس کے وہاں سے جاتا ہے، ٹے کی آنکھوں سے آنسو کسی بہتے دریا کی طرح نکلنے لگتے ہیں۔ وہ شدت سے رویا تھا، اس کی سسکیاں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ آج پھر سے اپنے بابا کو یاد کر رہا تھا۔ اگر آج وہ ہوتے تو حالات ایسے نہ ہوتے۔ آج کم ٹیوں کسی اور کے اشاروں پر نہ چل رہا ہوتا۔ کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے؟ جب مجھے لگتا ہے کہ میں مکمل ہونے لگا ہوں، تب ہی کوئی آتا ہے اور میری خوشی کو چھین کر لے جاتا ہے۔ اس کا دل پھٹنے کو آ رہا تھا، لب کپا رہے تھے۔ میں کیسے سمجھوں گا اسے؟ وہ کبھی نہیں سمجھے گا کہ مجھ پر کیا گزری ہے۔ وہ کیسے سمجھ سکتا ہے مجھے، جب اس کے پاس سب کچھ تھا اور میرے پاس تو بابا اب بھی نہیں تھے۔ بابا اب مجھے بتائیں نہ کہ میں کیا کروں۔ اب واپس آ جائیں نا، مجھے سنبھال لینا، میں مر جاؤں گا، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ بابا وہ کس قدر تکلیف میں تھا کہ کرسی سے کب زمین پر آ بیٹھا، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ وہ تکلیف میں ہمیشہ اپنے باپ کو ایسے یاد کرتا تھا جیسے کوئی 5 سال کا بچہ اللہ سے التجا کر رہا ہو۔ اگر کوئی اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو شاید وہ سانس لینا بھول جاتا۔ بابا میں کیسے کروں گا اس کا سامنا؟ میں نہیں ملا سکتا اس سے آنکھیں، اس کی آنکھوں میں آنے والے سوالوں کہ میں کیا جواب دوں گا۔ بابا وہ اپنے آنسو صاف کرتا ہے۔ نہیں میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا بابا، وہ چیختا ہے مگر آواز کہیں دب جاتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی وہ لیسا کو کم مینشن میں چھوڑ کر واپس آتا ہے تو اس کے ذہن میں بس جے کا ہی خیال بار بار آتا ہے، کیونکہ اب اصل میں اسے اپنی دوست ہونے کا فرض نبھانا تھا۔ وہ ان دونوں کو الگ ہوتے کیسے دیکھتا، جبکہ وہ جان چکا تھا کہ کے دل میں کیا ہے۔ آخر وہ بھی ایک مرد تھا اور ایک نظر کے زاویے سے لوگوں کو پہچاننے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ بار بار جے کو کال کر رہا تھا، ایک کے بعد ایک کال، مگر کوئی جواب نہیں۔ ہر بیپ کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو جاتی تھی۔ اس وقت وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، مگر جے کے کہاں تھا؟ کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ اس کے پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا، گلیاں پاک پرانی جگہیں جہاں ہے اکثر جایا کرتا تھا، سب چھان مارا، مگر جے کے کہیں نہیں ملا۔ جے کے کا پتہ اسے کسی دوست نے دیا تھا۔ وہ تقریباً صبح 10 بجے سے غائب تھا اور اب رات کا 1 بج چکا تھا۔ وہ پہلی بار کسی بار کاؤنٹر پر کافی دیر سے شراب پی رہا تھا۔ وہ بار نسبتاً سنسان اور خاموش تھی، اندھیری لائٹس، دھواں اور ایک کونے میں بیٹھا جے کے بار کاؤنٹر پر جھکا ہوا، آنکھیں سرخ اور شیشے پر شیشہ خالی کرتا جا رہا تھا۔ وہ پہلی بار تھا جب اس نے شراب کو ہاتھ لگایا تھا اور پہلی بار اپنے آپ کو یوں ٹوٹنے دیا تھا۔ بار کی مدھم روشنی میں وہ بالکل تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا ہے، لیکن خود کو روکتا ہے۔ چند قدم کے فاصلے پر رک کر اس کی نظریں جے کے چہرے پر جم جاتی ہے۔ کیا یہ وہی انسان تھا
जो शराबियों के पास से भी नहीं गुजरता था। और आज अपने गम को हल्का करने के लिए सुबह से यहां बैठा है। वो एक नजर एसके को देखता है। वो नहीं आया तुम्हारे साथ? इसे उम्मीद थी वो आएगा इसे मनाने। वो सुबह से गायब था। क्या इसे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं इसकी नजरों के सामने नहीं था? इसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो एक और गिलास बनाता है। इसके आंसू, इसका लरसता हुआ हाथ, और खुद से कहता है बिजी होगा अपनी मंगेतर के साथ। वो चाहता था कि ते इसके पास आता, इसे कहता वो झूठ बोल रही है, लेकिन इसकी उम्मीद टूट चुकी थी। ये सुनकर एसके का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो मजीद एक पिल भी इस हाल में जेके को नहीं देख सकता। वो बहुत मुश्किल से इसे बार से बाहर लाता है। अका खिली हुआ में वो सांस ले सके। जेके नशे में डगमगाती आवाज के साथ बार बार एक ही नाम ले रहा था, टे टे टे, जैसे तस्बीह के हर दाने पर उसका दिल टे के वजूद को पुकार रहा हो। एसके इसे बमुश्किल कार में बिठाता है। कार का दरवाजा बंद करता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आता है और गाड़ी स्टार्ट करते ही पूछता है घर चली? जेके हल्का सा हंसता है, फिर सर नफी में हिलाता है। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। वहां वो है, मैं नहीं देख सकता इसे अपनी मंगेतर के साथ। नहीं देख सकता। कहीं और छोड़ दो, बस वहां नहीं। मेरे घर चली। मां से मिल लेना। जेके का चेहरा अचानक नर्म पड़ जाता है। एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ वो सर झुकाकर कहता है अगर मां ने मुझे इस हाल में देख लिया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। मैं अपनी मां को तकलीफ नहीं दे सकता। वो मेरी मां है। ये जुमले सुनकर एसके खामोश हो जाता है। एक नजर जेके पर डालता है। गाड़ी की रफ्तार तेज करता है। शहर की रोशनियां पीछे रह जाती है। खामोशी आगे बढ़ती जाती है। कार अब तेजी से सुनसान रास्तों पर रवां दवां है। कुछ देर बाद वो समंदर के किनारे आकर गाड़ी रोकता है। सफर तवील नहीं था, मगर एहसास का वजन भारी था। कार राकुत्ती है। उतरो, और दरवाजा खोलकर खुद बाहर निकल जाता है। वो बाहर आता है। समंदर की ठंडी हुआ चेहरे से टकराती है। इसके कदम लड़खड़ाते हैं। एसके इसे थामने लगता है, मगर जेके एक हाथ ऊपर उठाकर रोकता है। आवाज लरज रही थी। हाथ ना लगाना। ते को अच्छा नहीं लगता कि मुझे कोई हाथ लगाए। हाथ ना लगाना। एसके अपने हाथ पीछे कर लेता है। कुछ नहीं बोलता, बस इसे देखता रहता है। जेके बमुश्किल अपनी आंखें खोलता है। समंदर की तरफ नजरें घुमाता है। फिर एक उंगली उठाकर उफुक की तरफ इशारा करता है। वो क्या वो ते है? एसके दिल थाम कर आहिस्ता से सर हिलाता है। नहीं, वो नहीं है। वो टूट गया था। वो किस कदर इससे इश्क कर चुका था। इसका जुनून पागलपिन को छूने लगा था। ये सुनते ही जेके की आंखों में नमी उतर आती है। वो नहीं है तो फिर वो मुझे हर जगह क्यों नजर आता है? हर जगह वही क्यों होता है? और मैं कहीं भी नहीं हूं। पता करो, कौन है वो? निकालो इसे ते की जिंदगी से। वो गुस्से से इसकी तरफ देखता है। मुझे ते की जिंदगी में कोई और नहीं चाहिए। मार दो इसे, वरना मैं खुद मार दूंगा। खुद को मार लूंगा।
وہ نشے میں بول رہا ہوتا، وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ آج تک جب بھی اس نے اس کے سے کچھ مانگا تھا، وہ سب کچھ تے کے حوالے سے ہی مانگا تھا، اور آج بھی وہ وہی کر رہا تھا۔ کہ سمندر کی طرف دیکھتے دیکھتے ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ لب ہلتے ہیں۔ محبت کرتے ہو مجھ سے؟ وہ ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ وہ جانتا تھا اب وہ پھر اس سے تے کو مانگنے والا ہے، لیکن وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ بھی تو دیکھ رہا تھا ہر دن اسے ٹے کی باہوں میں، مگر وہ کیسے وہ درد کے پر برداشت کر سکتا تھا؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد کے کی آنکھوں سے ایک اور آنسو بہتا ہے۔ وہ زمین کی طرف دیکھتا ہے، پھر اپنی مٹھی بند کرتا ہے۔ کچھ کروں پھر؟ مجھے وہ تے کی زندگی میں نہیں چاہیے۔ وہ سمندر کی طرف پیٹھ کرتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اس کے بدلے تم جو چاہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ سمجھو کہ وہ آج کے بعد تے کی زندگی میں نظر نہیں آئے گی۔ اس کے لیے چاہے مجھے آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان تک کیوں نہ لے جانا پڑے، میرا وعدہ ہے وہ ایک رات بھی اس کے ساتھ نہیں گزار سکے گی۔ بدلے میں تم اپنا علاج کرواؤ گے؟ بولو منظور ہے؟ وہ ہنستا ہے۔ اسے ابھی بھی اس کے علاج کی پڑی تھی، جبکہ اس کی سانس تو تب ہی اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی جب اس نے اس لڑکی کو تے کے سامنے دیکھا تھا۔ تم نے اسے دیکھا؟ وہ کس قدر خوبصورت ہے، وہ بہکا سکتی ہے میرے ٹے کو۔ وہ ہنستا ہے۔ ایسی لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی ہے، بلکہ میری جوتی کے برابر بھی نہیں۔ وہ اپنی جوتی کی طرف دیکھتا ہے۔ خوبصورتی دیکھنی ہے تو ایک بار میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں خود محسوس ہوگا کہ کون خوبصورت ہے۔ وہ تم وہ تو ایک میٹنگ میں میرے ساتھ سیٹ ہونے کو تیار تھی۔ سمجھ نہیں آتا ایسی لڑکی سے تے نے منگنی کیوں کی؟ کیا تم سنبھال لوگے اسے؟ وہ دھیمی مگر کانپتی آواز میں پوچھتا ہے۔ تمہیں کوئی شک ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکوں گا؟ تم اپنا علاج کرواؤ، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ جس کو زبان دے دیتا تھا تو جان کی بازی لگانے سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ وہ تو وعدہ کر چکا تھا تے کی زندگی میں کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایسا دوست تھا جو دشمنوں کو چیر دینے کا حوصلہ رکھتا تھا اور اپنوں کے لیے جان قربان کرنے کو بھی تیار تھا۔ وہ ہنستا ہے۔ جانتے ہو میں تے سے کب سے محبت کرتا ہوں؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا، بس اس ڈر سے کہ وہ کسی اور سے دوستی نہ کر لے۔ بس میں دوست تھا اس کا۔ خاموشی چھا جاتی ہے، آواز لرزتی ہے۔ وہ مجھے کبھی خود سے الگ نہیں کرتا تھا، اور اب دیکھو میرا ہونا آنا ہونا اس کے لیے برابر ہو گیا ہے۔